الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. ایصال ثواب کا بیان مکمل ہو چکا تھا اور اب نیا بیان شروع ہوتا ہے، آداب سفر کا بیان۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں سفر کرتا ہے، کبھی عمرہ کا سفر، کبھی حج کا سفر، کبھی اس کے علاوہ مزارات اولیاء کا سفر۔ تو سفر کی بھی کچھ آداب ہیں، ان آداب کے ساتھ جب بندہ سفر کرتا ہے تو اسے وہ مشکلات درپیش نہیں ہوتی جو بغیر احتیاط کے ہو جایا کرتے۔ سفر میں بھی حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا کہ بندہ جب سفر کرے تو اس سے کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن کن چیزوں کو خیال میں رکھ کر کے سفر کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سفر سے زیادہ سفر کا سامان ہی لاد لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے وہ مصیبت کا سبب بن جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو سفر کے احتیاط ہیں وہ نہیں کرتے تو پھر مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ حدیث نمبر 1 یہ ہے، صحیح بخاری میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک کو پنج شنبہ کے روز روانہ ہوئے، اور پنج شنبہ کے دن روانہ ہونا حضور کو پسند تھا۔ پنج شنبہ مطلب جمعرات۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم غزوہ تبوک ایک جنگ کا نام ہے، تو جنگ کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں غزوہ اور ایک کو کہتے ہیں سریہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جنگ میں خود بھی تشریف لے گئے ہوں، دوسرے لوگ بھی گئے ہیں اور خود بھی تشریف لے گئے ہوں، تو اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں۔ اور جس جنگ میں حضور تشریف نہیں لے گئے بلکہ آپ نے جماعت بنا کر کے بھیجا، لشکر بنا کر کے بھیجا، تو اسے سریہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں جنگ کی پہچان ہے کہ جب بھی غزوہ بولا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس جنگ میں حضور بھی شامل تھے، اور جب سریہ بولا جائے گا تو حضور اس میں شامل نہیں تھے۔ تو غزوہ تبوک جو جنگ ہوئی، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور کب لے گئے تھے؟ پنج شنبہ کے دن، جمعرات کے دن آپ تشریف لے گئے تھے، اور حضور کو پنج شنبہ کے دن روانہ ہونا، سفر پہ جانا، یہ پسند تھا۔ یہ کیا تھا؟ پسند تھا۔ پتہ چلا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا سفر کرنا ہو کہ جس میں دن کی سیٹنگ ہوتی ہو تو جمعرات کا دن پسند کرنا یہ حضور کی سنت کے مطابق ہے۔ حدیث نمبر 2 ترمذی اور ابو داؤد نے زخر ابن وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، الہی تو میری امت کے لیے صبح میں برکت دے، اور حضور جب سریہ یا لشکر بھیجتے تو صبح کے وقت میں بھیجتے، اور زخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، یہ اپنی تجارت کا مال صبح کو بھیجتے، یہ صاحب ثروت ہو گئے اور ان کا مال بھی زیادہ ہو گیا۔ اب یہ صبح کی اللہ نے صبح میں برکت رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی۔ صبح میں جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح میں سوتے رہتے ہیں، ساری برکتیں چلی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح میں برکت دے دے، صبح میں
برکت دے دے، اور حضور نے جس صبح کے لیے دعا فرما دی اس میں یقیناً برکت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ میری امت کے لیے صبح میں برکت دے دے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو یا سریہ کو بھیجتے تھے تو صبح کے وقت میں بھیجتے تھے۔ لشکر کو کب بھیجتے تھے؟ صبح کے وقت میں بھیجتے تھے۔ اور جس حدیث کو حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے تو وہ خود بھی تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں یہ اپنی تجارت کا مال بھی صبح کو بھیجتے تھے، تجارت کا جو مال سپلائی کرتے تھے یہ صبح میں یہ مال بھیجتے تھے۔ اس کی برکت یہ ہو گئی کہ وہ صاحب ثروت ہو گئے، مالدار ہو گئے، اور ان کا مال بھی زیادہ ہو گیا۔ تو یہ صبح میں یہ عمل کرنے کی برکت انہیں یہ ملی کہ اللہ نے اس میں برکت عطا فرما دی، ان کا مال بھی زیادہ ہو گیا، وہ صاحب ثروت بھی ہو گئے۔ پتہ چلا کسی بھی کام کو صبح سویرے شروع کرنا چاہیے، اس میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3 صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تنہائی کی خرابیوں کو جو کچھ میں جانتا ہوں اگر دوسرے لوگ جانتے تو کوئی سوار رات میں تنہا نہ جاتا۔ سفر ایک ایسی چیز ہے، سفر ایک عذاب ہوتا ہے۔ سفر جب بندہ کرتا ہے تو اس کا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا سب اسٹاپ ہو جاتا ہے، سب اس کا جو ماحول ہوتا ہے گھر کا وہ سب کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے، نہ اسے کہیں آرام صحیح سے مل پاتا ہے، نہ صحیح سے کھانا کھا پاتا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو سفر جو ہوتا ہے ایک تکلیف کا ہی نام ہے، سفر یہ کیا ہے؟ ایک تکلیف ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں تنہائی کی جو خرابی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تنہا سفر کریں تو ہم بہت بڑے بہادر ہیں، تنہا سفر کرنا یہ کیا ہے؟ بہت بہادری سمجھتے ہیں، لیکن تنہا سفر کرنے میں بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری خرابی ایسی کہ آپ مشکلات کو آپ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے کہ آپ تنہا سفر کر رہے ہیں اور آپ کو کسی چیز کی حاجت ہو گئی اور آپ کے ساتھ سامان بھی ہے، تو کیا کریں گے؟ سامان کی حفاظت کریں گے یا پھر اپنی حاجت پوری کریں گے؟ اس لیے فرمایا کہ اگر سفر کرنا ہے تو اچھا دوست تلاش کرو، سفر کرنا ہے تو اچھا دوست تلاش کرو کہ جب بھی تمہیں حاجت ہوگی تم اسے اپنے سامان کے پاس، اپنی ضرورت کی چیزوں کے پاس بٹھا کر کے اپنی حاجت پوری کر سکتے۔ یہ ایک مثال تھی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام۔ حضور فرماتے ہیں کہ تنہائی کی جو خرابی جو میں جانتا ہوں اگر لوگ جانتے تو کوئی بھی سوار رات میں تنہا نہ جاتا۔ سواری پہ سواری کرتے تھے، سفر کرتے تھے، گھوڑے گدھے کھچر پہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس خرابی کو لوگ جان لیتے تو رات میں کوئی اکیلا سفر نہ کرتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اکیلے سفر کرنا کوئی بہادری نہیں ہے، بلکہ سفر کرنے کے لیے کسی ساتھی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ساتھی کا ہونا اس کے لیے بہت ساری مشکلات سے بچنے کا سبب بچ جائے گا اس سے۔ حدیث نمبر 4 امام مالک اور ترمذی ابو داؤد بروایت عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سوار شیطان ہے، دو سوار دو شیطان ہے اور تین جماعت ہے۔ اگر انسان اکیلا سفر کرے تو کہتے ہیں ایک سوار ہے تو ایک شیطان ہے، دو سوار ہیں تو دو شیطان ہیں، لیکن تین ہوں تو پھر اس میں شیطان شامل نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں وہ تین کی ایک جماعت ہے، وہ ایک جماعت ہے۔ اور پھر آگے حدیث میں فرمایا کہ جب تین لوگ ہوں یا چند لوگ ہوں ان میں سے ایک آدمی کو اپنا امیر مقرر کر لینا چاہیے کہ بھائی یہ جو کہے کہ ادھر چلنا ہے تو ادھر ہی سب کو چلنا ہے، ایسا نہیں کہ 5 میں سے 3 الگ 2 الگ۔ یہ مقرر کرنے کا یہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو تکلیف کا سامنا نہیں کرے، کیونکہ آپ نے اسے امیر بنایا ہے تو آپ کو اس کی بات بھی ماننی ہوگی۔ اگر آپ کو نہیں مانا تو آپ نے اسے امیر کیوں بنایا؟ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال
جب ایک انسان ہوتا ہے تو اس کو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، گناہوں کی جانب بھی مائل ہو جاتا ہے۔ دو ہوتے ہیں تو ان میں بھی آپس میں خیالات بٹتے ہیں اور ذہن خراب ہوتا ہے، لیکن جب تین ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے خیالات کو ظاہر کرنے میں کیا خدشہ محسوس کرتے ہیں، کہیں میرے بارے میں برا نہ سوچا جائے، مجھے برا نہ کہا جائے۔ تو تین جب آدمی ہو جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک جماعت ہے، اور جماعت میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کہ یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کیسے کھاتے ہو؟ کہا تنہا تنہا کھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مل کر کے کھاؤ، مل کر کے کھاؤ۔ جب پھر مل کے کھایا تو برکت ہونے لگی۔ حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ اب تو برکت ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے جماعت میں برکت رکھی، جماعت میں اجتماع میں کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ اس لیے جماعت میں کیا ہے؟ برکت ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، جماعت سے کبھی الگ نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 5 ابو داؤد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سفر میں تین شخص ہوں تو ایک کو امیر یعنی اپنا سردار بنا لیں، اپنا ایک لیڈر بنا لیں کہ بھائی یہ جو کہے اسی پہ سب کو اتفاق رائے کر کے چلنا ہے، کیونکہ یہ سفر ہے، سفر میں نہ آرام ملے گا نہ کچھ، بہت ساری تکلیفیں ہوں گی، اس لیے وہی۔ اور امیر بننے کا حقدار کون ہوگا؟ ہر کوئی امیر نہیں بن سکتا۔ سفر میں امیر وہی بنے گا جو زیادہ خدمت کر سکتا ہے لوگوں کی، جو لوگوں کی زیادہ خدمت کر سکتا ہے، کیونکہ خادم امیر بننے کا مطلب کہ بادشاہ ہو گیا اب اپنا حکم چلائے گا۔ امیر بننے کا مطلب ہے کہ خادم بننا ہے، خادم بن کر کے سب کی خدمت کرنا ہے، ایک خدمت گار کی حیثیت سے امیر بننا ہے، نہ کہ امیر ہونے کی حیثیت سے امیر بننا ہے۔ امیر بنے گا وہ جو زیادہ خدمت کر پائے گا اور خدمت میں جو سب سے زیادہ سبقت لے جائے گا، یعنی پہل کرے گا۔ حدیث نمبر 6 میں وہی بیان فرمایا گیا۔ حدیث نمبر 6 بیہقی نے سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا سفر میں قوم کا سردار وہ ہے جو ان کی خدمت کرے۔ سفر میں قوم کا سردار، قوم کا امیر وہ ہے جو ان کی خدمت کرے۔ جو شخص خدمت میں سبقت لے جائے گا تو شہادت کے سوا کسی عمل سے دوسرے لوگ اس پر سبقت نہیں لے جا سکتے۔ ایک امیر بن گیا، ایک کو آپ نے امیر بنا دیا تو اب اس سے کوئی بڑھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ خدمت کے اعتبار سے امیر بنا ہوا ہے، وہ خدمت زیادہ کر رہا ہے، لوگوں کا اچھا خیال زیادہ رکھ رہا ہے، اس لیے آپ نے اسے امیر بنایا ہے۔ اب اس سے کون بڑھ پائے گا مرتبے میں؟ اس سے وہی بڑھ پائے گا جو شہادت کا درجہ پائے گا۔ دوسرے ساتھیوں میں جو شہید ہو جائے گا وہی امیر سے اونچا درجہ پا سکتا ہے، ورنہ جو امیر بن گیا وہ اس کا درجہ سب سے اونچا ہے، کیونکہ وہ خدمت کے اعتبار سے امیر بنا ہوا ہے، لیڈر بنا ہوا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کوئی بھی عمل شہادت کے سوا کوئی بھی عمل اس سے بڑھ نہیں سکتا ہے، خدمت گاری سے کوئی بھی عمل بڑھ نہیں سکتا۔ تو جو اگر اس ساتھیوں میں کوئی شہید ہو گیا تو اس کا مقام تو ایک بلند ہوگا، لیکن اس امیر سے اس کا مقام زیادہ ہوگا، خدمت گار جو تھا اس سے زیادہ ہوگا۔ تو اس میں یہ بتانے کا مقصد ہے کہ خدمت ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے کوئی دوسرا عمل بڑھ نہیں پا رہا، اور عمل کون سا بڑھ پا رہا ہے؟ عمل وہی بڑھ پا رہا ہے جو شہادت کا درجہ پا رہا ہے، جو شہید ہوگا وہ اس عمل سے بڑھ سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ خدمت کے لیے ہی سردار اسے بنایا جاتا ہے۔ اور یوں بھی ہمارے اسلاف کے کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، جتنے بھی امیر بنے ہیں لوگ انہیں امیر المومنین کہتے تھے، تو وہ بادشاہت نہیں کرتے تھے، راتوں کو گھوم گھوم کر کے چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے کہ کسی گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ حضرت عمر نے آرام نہیں کیا بادشاہ بن کر کے، دن کو خدمت کرتے تھے،
اور راتوں کو بھیس بدل کر گشت لگایا کرتے تھے، گھومتے تھے کہ کوئی تکلیف کا مارا تو نہیں ہے کہ میری حکومت میں اور میری امیر المومنینی میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے بھی واقعات ہوئے کہ آپ نے ایک گھر سے آواز آئی کہ وہ بڑھیا حضرت عمر کو گالی دے رہی تھی کہ عمر کیسی بادشاہت کرتا ہے کہ ہمیں بھوکا سونا پڑتا ہے۔ حضرت عمر نے سنا تو کانپ گئے، اس کے گھر میں گئے، ساری خدمت کی، گیہوں لا کر آٹا لا کر دیا، سب کھانا بنایا، اسے کھلایا، اور کھلانے کے بعد اس سے کہا کہ اے بوڑھی اماں عمر کو معاف کر دو، عمر کو معاف کر دو۔ کہا نہیں نہیں، عمر کو تو معاف نہیں کروں گی، تو بڑا نیک لگ رہا ہے، تو بڑا نیک لگتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے اور عمر کی سفارش بھی کرتا ہے۔ کہا امی جان معاف کر دو، کیا معلوم عمر کو، کیا معلوم، اس کے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، اسے نہیں معلوم ہوگا، اس لیے آپ کے بارے میں وہ بے خبر رہا۔ کہا نہیں نہیں، اگر اسے معلوم نہیں ہے تو امیر کیوں بنا؟ اگر اسے معلوم نہیں ہے رعایا کے بارے میں، پرجا کے بارے میں، تو وہ امیر بنا کیوں؟ تو بہت منت و سماجت کی، پھر کہا کہ تو بڑا نیک لگ رہا ہے، چل میں تجھے تیری وجہ سے میں اسے معاف کر دوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اسے معاف کر دو گی، اسے ایک کاغذ پہ لکھ دو گی، وعدہ کرو گی قیامت کے دن اس کی پکڑ نہیں کرو گی؟ کہا نہیں نہیں، اب میں اس کی پکڑ نہیں کروں گی۔ جب آپ نے سارا لکھوا لیا، لکھوا لینے کے بعد کہا کہ میں ہی عمر ہوں، میں ہی عمر ہوں۔ تب وہ بوڑھی عورت چونک گئی کہ امیر المومنین نے ایسی خدمت کی، تو پھر اس نے دل سے معاف کر دیا۔ تو یہ امیر ہوتے تھے جو اپنے لیے نہیں، بادشاہ بننے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے امیر بنتے تھے، تو اللہ نے ان کا مقام بلند فرمایا ہے۔ تو اسی طرح سفر میں جو کوئی امیر بنتا ہے تو اسے خدمت کے طور پر ہی امیر بننے کا لائق۔ اگر کوئی خواہش مند ہو کہ امیر بنے تو پہلے اسے خادم بننا پڑے گا، تب جا کر کے وہ امیر بن سکتا ہے۔ حدیث نمبر 7 صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر عذاب کا ٹکڑا ہے۔ سفر کیا ہے؟ عذاب کا ٹکڑا ہے۔ سونا اور کھانا پینا سب کچھ روک دیتا ہے۔ یہ سفر جو ہے سونا کھانا پینا سب کچھ روک دیتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی سوچے گا کہ کیسے کھانا پینا کیسے سو جائے، ہم تو ٹرین میں جائیں پلین میں جائیں تو آرام سے سو جاتے، کھانا بھی اچھے سے اچھا ملتا ہے، جیسا آرڈر دو ویسا ملتا ہے، سونا بھی ملتا ہے، پینا بھی ملتا ہے، جو بھی پینا ہو، پانی تو پانی، اس کے علاوہ بھی بہت سارا سامان ملتا ہے۔ تو آج کے دور کی وہ فیسلٹی ہے، لیکن جو لوگ لوکل ڈبے میں سفر کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ 10-10 گھنٹے تک ٹرین رکتی نہیں ہے تو انہیں پانی کی پیاس کیسی لگی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب پچھلے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، پانی پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا، پیروں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، چلتے چلتے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے، کبھی آرام نہیں ملتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ سفر ایک عذاب کا ٹکڑا ہے۔ جب ٹکڑا ہے تو وہ آج بھی ہے، جو سفر کرتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ کیا کیا تکلیف ہوتی ہے، کبھی سامان اٹھانے میں تکلیف، کبھی کھانے میں، کبھی پینے میں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری تکلیفیں ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال جو سفر ہے یہ ایک عذاب کا ٹکڑا ہے۔ کھانا پینا اور سونا یہ سب کیا ہو جاتا ہے، اس کا نظام چینج ہو جاتا ہے، لہذا جب کام پورا کر لے تو جلدی گھر واپس ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں جب سفر میں جاؤ کام پورا ہو جائے تو جلد سے جلد اپنے گھر آ جاؤ، تاکہ جو تمہارے آرام میں خلل ہو گیا ہے اسے تم پورا کر سکو، اور جب تمہاری نیند اور تمہارا آرام ہو جائے گا تو تم عبادت صحیح طور پر کر پاؤ گے۔ حدیث نمبر 8 صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات میں منزل پر اترو تو راستے سے بچ کر ٹھہرو کہ وہ جانوروں کا راستہ ہے اور زہریلے جانوروں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پچھلے زمانے میں جب سفر کرتے تھے تو کبھی جنگل میں کبھی صحرا میں ٹھہر جاتے تھے، جب لمبا سفر ہو جاتا تھا تو درختوں کے نیچے سائے میں ٹھہر جاتے تھے۔
حضور فرماتے ہیں کہ راستے سے بچ کر ٹھہرو، مطلب وہ راستہ جو جانوروں کے چلنے کا ہے اس راستے پر نہ ٹھہرو، اور کیونکہ ان راستوں سے جانور جائیں گے یا زہریلے جانور وہاں سے جائیں گے تو آپ کو وہ تکلیف پہنچاتے ہوئے جائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ رات کے وقت نکلیں اپنے گھر ہی میں چلیں تو کھکھار کر کے چلیں۔ آپ کو کہیں استنجا پانی کے لیے جانا ہے تو گھر سے بستر سے اٹھے تو کھکھار کر کے اٹھیں، کیونکہ جب آپ کھکھار کر جائیں گے تو راستے میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز ہوگی آپ کو تکلیف پہنچانے والی تو وہ سائڈ میں ہو جائے گی۔ تو یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے۔ اب پکا گھر بنا ہوا ہے تو چلو صاف نظر آتا ہے، لائٹ جل رہی ہے، صاف نظر آتا ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن جہاں اندھیرا ہوتا ہے اور جہاں کچے گھر ہوتے ہیں وہاں اکثر بیشتر سانپ بچھو ہوا کرتے ہیں، تو وہ آواز کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ یا اس کے علاوہ بھی عام راستہ ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے، جنات بھی ہوا کرتے ہیں، تو اگر آپ ایسے ہی اندھا دھند چلتے چلے جائیں گے تو پھر وہ آپ کو تکلیف پہنچا سکے۔ اسی طرح مسجد میں آپ اکیلے آئے ہیں تنہا اور مسجد میں کوئی نہیں ہے، نماز کا بھی ٹائم بھی نہیں ہوا ہے، تو آپ مسجد میں کھکھار کر آئیں اور کنارے کنارے چلیں، جو ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کر کے آپ نکل جائیں، کیونکہ اس وقت بھی وہ اللہ کی مخلوق عبادت کرتی ہے، اگر آپ نے اس کی عبادت میں خلل کیا تو وہ آپ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے جب آپ کھکھار کر کے جائیں گے تو ایسا ہوگا کہ وہ راستے سے ہٹ جائیں گے، تو یہ احتیاطاً اس کو کرنا چاہیے، اس سے تکلیف سے بچ جانا ہے۔ حدیث نمبر 9، ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانوروں کی پیٹھوں کو منبر نہ بناؤ، یعنی جب سواری رکی ہوئی ہو تو اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر باتیں نہ کرو۔ گھوڑا، گدھا، کھچر پہ آپ سفر کر رہے ہوں تو اب اس کو آپ نے روک دیا، اب اس کے اوپر ہی بیٹھے بیٹھے آدھا گھنٹہ باتیں شروع کر دی، تو اب جو جانور کی جو پیٹھ تھی اسے آپ نے ایک منبر بنا لیا، تو یہ اس کے لیے کیا ہے، تکلیف کا سبب ہے جانور کے لیے۔ تو آپ اتر جائیں اور آپ کو پھر جتنی باتیں کرنی ہو کریں، تاکہ وہ جانور بھی تھوڑا آرام کر لے، کیونکہ اس کا بھی ایک حق ہے، جانور کا بھی حق ہوتا ہے، جس طرح انسان کا حق ہوتا ہے اس طرح جانور کا بھی حق ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی جانور پالا ہے تو اس کے کھانے پینے کا سب انتظام کرنا یہ آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کا انتظام کریں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کی جانوروں کی پیٹھوں کو منبر نہ بناؤ، کیونکہ اللہ عز و جل نے سواریوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یعنی تمہارے ماتحت کیا ہے، تاکہ تم ان کے ذریعے سے ایسے شہروں کو پہنچو جہاں بغیر مشقت نفس نہیں پہنچ سکتے، بغیر تکلیف کے آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو جانوروں کو اللہ نے پیدا فرمایا تاکہ آپ اس کے اوپر سوار ہو کر کے اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ جاؤ۔ اور تمہارے لیے زمین کو اللہ نے بنایا ہے، اگر تمہیں گفتگو کرنا ہے تو زمین پر اتر جاؤ اور اپنی حاجتیں پوری کرو، یعنی باتیں کرنی ہو تو زمین پر اتر کر کرو، جانوروں کے اوپر بیٹھے بیٹھے باتیں نہ کرو۔ ہاں اگر ایسا جانور ہے کہ اگر آپ اتر گئے تو پھر چڑھ نہیں پائیں گے، جانور شریر بھی ہوتا ہے کہ ایک بار چلو مشکل سے چڑھ گئے لیکن اب اترے تو پھر خیر نہیں ہے، اترے تو پھر یہ بھاگ جائے گا اور ہم اسے سنبھال نہیں پائیں گے، تو آپ نہ اتریں۔ بہرحال یہ ایک جانور کے حق کے بارے میں بات ہے کہ جانور کو جتنا کام لینا ہے اتنا ہی لیں، اس حد سے زیادہ اس سے کام نہ لیں، اور اسے اتنا کھانا بھی دیں۔ ایک اونٹ پاگل ہو گیا اور وہ لوگوں کو کاٹنے لگا تو لوگ اس سے گھبرانے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزر رہے تھے، لوگوں نے کہا حضرت اس اونٹ کے قریب نہ جانا، وہ کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے قریب تشریف لے گئے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو یہ شرارت کیوں کرتا ہے؟ تو اس اونٹ نے کہا کہ میرا مالک مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے اور مجھے پیٹ بھر کھانا نہیں دیتا۔ تو اس اونٹ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، میرا مالک مجھ سے طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے اور مجھے کھانا نہیں دیتا، اس لیے میں شرارت کر رہا ہوں۔
حضور نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ یہ آج سے تمہیں کاٹنے نہیں دوڑے گا، لیکن یہ کہ تم اس کے حق کو ادا کرو، تم اس کے حق کو ادا کرو، جتنا تم اس سے کام لیتے ہو اتنا اسے کھانا بھی کھلاؤ، اتنا اسے چارہ بھی دو، تب جا کر کے تم اس کا حق پورا کر پاؤ گے۔ اگر تم اس کا حق نہیں کرو گے، ادا نہیں کرو گے، تو پھر وہ شرارت کرے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جانور بھی ہمارے حضور کی باتیں سنتے سمجھتے اور اپنی فریاد پیش کرتے ہیں، اور حضور ان کی بھی فریاد کو پہنچا کرتے ہیں، ان کی بھی مصیبتیں دور فرما دیا کرتے ہیں۔ تو یہ جانور کا بھی حق ہوتا ہے، جس طرح انسان کا اس طرح جانور کا بھی حق ہے۔ جانور کہتے ہیں اسے جس میں جان ہوتی ہے، لیکن ہم جانور کیسے کہتے ہیں؟ جانور سے کہتے ہیں جو انسان نہ ہو۔ ہم بھی ایک جانور ہی ہیں، لیکن اگر ہمیں کسی نے جانور کہہ دیا تو ہماری خیر ہے، سامنے والے کی خیر نہیں ہے کہ مجھے جانور کا۔ لیکن جانور کا معنی تو سمجھو کہ جانور کسے کہتے ہیں؟ جانور جان والا، جس میں جان ہو اسے جانور کہتے ہیں۔ لیکن انسان کی سوچ ہی ایسی ہے، اگر انسان کو شیر کہو گے تو خوش ہو جائے گا، شیر کہو گے تو خوش ہو جائے گا، جانور کہو گے تو ناراض ہو جائے گا، حالانکہ شیر بھی جانور ہی ہے، شیر بھی کیا ہے؟ جانور ہی ہے، انسان کی سوچ ہے۔ تو بہرحال لیکن یہ جانور کا لفظ انسان کے لیے استعمال کرنا انسانی معاشرے اور انسانی تہذیب کے اعتبار سے کیا ہے؟ اچھا نہیں ہے، اس لیے ہم جانور کا استعمال نہیں کرتے، ورنہ اس کا حقیقی معنی اگر لیا جائے تو وہ تو جان والا ہے، اس لیے اسے جانور کہا جاتا ہے۔ بہرحال ہم جانور انسان کو نہیں کہتے، جانور انہی کو کہتے ہیں جن میں اللہ نے عقل نہیں رکھی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ باقی گفتگو پھر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ و مامون فرما، ہم میں جو بیمار ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ